میاں صاحب کے خیال میں جمہوریت صرف ان کی جیت ہے. جب وہ ہار جاتے ہیں تو جمہوریت بھی خطرے میں ہوتی ہے اور ان کے دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں. میاں صاحب ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین کی شکست پر آپ کا دل تو ٹوٹنا ہی تھا. وہ جو کہتے تھے کہ روک سکو تو روک لو، دیکھو ہم نے روک لیا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ چابی والے کھلونے ہیں. چابی والے کھلونے کا نواز شریف سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ میاں صاحب کی پوری سیاست اسی چابی سے کھلتی اور بند ہوتی رہی ہے. اور آج بھی میاں صاحب سے بڑا چابی والا کھلونا کوئی نظر نہیں آتا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ چابی کھلونے کے اندر ٹوٹ گئی ہے. اگر آج بھی نئی چابی لگا دی جائے تو یہ کھلونا اسی طرح سے پھر گھومنا شروع ہو جائے گا جس طرح ضیاء الحق کی چابی سے گھومتا تھا. میاں صاحب ہوش سے کام لے. آپ کن کو چابی والا کھلونا کہہ رہے ہیں؟ جب یہ آپ کے ساتھ تھے تب 500 ووٹ لینے والے کو آپ نے بلوچستان اسمبلی میں ڈیپٹی اسپیکر بنایا تو سب ٹھیک تھا. مگر جب انہوں نے جاتی عمرہ کی غلامی سے آزادی لی تو آپ چابی والے کھلونے بن گئے. بلوچستان نے آپ پر عدم اعتماد کیا. مرکز میں آپ کے اتحادی ہو، PNP مینگل ہو یا عوامی نیشنل پارٹی، سب نے آپ پر عدم اعتماد کیا. آپ ان کو بھی چابی والا کھلونا کہہ رہے ہیں. کیا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں؟ میاں صاحب جب آپ وفاقی ڈسکریشنری فنڈ کا 90% صرف سینٹرل پنجاب میں خرچ کریں گے، جب 5 سال تک NFC ایوارڈ نہیں دیں گے، جب آپ سی پیک کو بلوچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی PR کے لیے استعمال کریں گے، جب گوادر کے لوگ پینے کے پانی کے لیے ترسیں گے تو پھر آپ پر عدم اعتماد تو ہوگا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان کی جیت آپ کو ہضم نہیں ہو رہی؟ آپ رضا ربانی کو اپنی لڑائی کے لیے ڈھال بنانا چاہتے تھے. ہمیں پتا ہے کہ آپ نے ایک بار پھر منافقت کی. آپ نے ہمارے سینیٹر کا نام لے کر، کیونکہ آپ کے پاس ووٹ نہیں تھے، اپنے ووٹ نہیں تھے،
آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پیچھے چھپنا چاہتے تھے. آپ عوام کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ ہار نہیں سکتے. آپ عوام کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ ہر الیکشن جیتیں گے. مگر بلوچستان، سندھ، پختونخوا اور فاٹا کے سینیٹرز نے مل کر آپ کو شکست دی اور اب ہر آنے والے الیکشن میں شکست آپ کا مقدر ہوگی. جب یہ پاناما میں پکڑ گئے تو انہوں نے اداروں پر حملے شروع کر دیا تاکہ اپنے گناہوں اور کمزوریاں کو چھپائیں. میاں صاحب، آپ کب سے انقلابی بن گئے ہو؟ آپ فسادی ہو سکتے ہو، آپ سازشی ہو سکتے ہو، انقلابی نہیں ہو سکتے. آپ کے تمام نعرے کھوکھلے، موقع پرستانہ، ذاتی خاندانی مفاد اور تخت جاتی عمرہ کے تحفظ کے لیے ہے. آپ خاندانی مفاد کو عوامی مفاد کے طور پر پیش کرنے کا ایک گندا کھیل کھیل رہے ہیں اور اس کھیل سے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میاں صاحب، میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیں آپ یہاں پہنچے کیسے جہاں سے آپ کو نکالا گیا؟ آپ بتائیں کہ آپ کے سیاسی اور روحانی استاد کی غیر جمہوری حکومت میں ووٹ کے تقدس کو کیا ہوا تھا؟ آپ بتائیں کہ ضیاء الحق کی چھتری تلے کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ جو حکومت کے خلاف سازش کرتے ہوئے کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ آپ بتائیں کہ آئی جے آئی کی چھتری میں ووٹ کا تقدس کہاں تھا؟ آئی ایس آئی اور اسامہ بن لادن سے ڈالرز لیتے ہوئے ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا تھا؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف چھانگا مانگا آپریشن کے وقت کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ صدر زرداری کے خلاف کالا کوٹ پہن کر عدالت جاتے ہوئے کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ وزیر اعظم گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن پر کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ افتخار چودھری کے کھنڈوں پر سوار ہو کر آروز سے مل کر دہشت گردوں سے مل کر الیکشن میں دھاندلی کی، تب آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ پچھلے 5 سالوں میں پارلیمان کی بے توقیر پر کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ میاں صاحب، آپ نے پارلیمان کو کتنی عزت دی، آپ نے ووٹ کی حرمت کا کتنا خیال رکھا، اس بات کا اندازہ آپ اور آپ کے بھائی کے پارلیمنٹری کردار سے لگایا جا سکتا ہے. آپ بتائیں، آپ خود کتنی بار پارلیمنٹ آئے، کتنی بار سینیٹ آئے، آپ کے وزیر کتنی بار پارلیمنٹ آئے، آپ کا بھائی کتنی بار اسمبلی گئے؟ اس وقت آپ کو ووٹ کا تقدس اور پارلیمان کی توقیر یاد نہیں آئے؟ میں پوچھتا ہوں، جو 2 بار سی ایم بنا، جو 3 بار پی ایم بنا اور جو پی ایم ہاؤس میں رہ کر ووٹ کا تقدس نہ کر سکا، جو پارلیمان میں رہ کر پارلیمان کا تقدس نہ کر سکا، وہ اب جیل میں بیٹھ کر ووٹ کا کیا تقدس کرے گا؟
جلسے میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے مار رہے تھے، اسی دن، اسی وقت، اسی لمحے آپ کا اسپیکر ووٹ کی بے حرمتی پر، آپ کے وزیروں اور ایم این ایز کی عدم موجودگی پر ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کر رہا تھا۔ آپ شہر شہر اور گلی گلی پھر رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں ووٹ کے تقدس کا، پارلیمان کی بالادستی کا۔ آپ ذرا بتائیں تو کہ پارلیمان کی بالادستی اور ووٹ کا تقدس آپ کو صرف پاناما کے بعد ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ دوستو اور ساتھیوں، آج کل میاں صاحب ہر شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ مجھے اس سوال پر حیرت ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی اس سوال پر حیرت ہوتی ہوگی۔ میاں صاحب کی جماعت وفاق میں بھی اقتدار میں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بھی اقتدار میں، وزیر اعلیٰ بھی ان کا چھوٹا بھائی جو اب بڑا بھائی بن گیا ہے، وزیر اعظم بھی ان کے کنٹرول میں، پاکستان کے وسائل ان کے قبضے میں، پولیس ان کے کنٹرول میں، دیگر انتظامی ادارے بھی ان کے کنٹرول میں۔ پھر بھی دہائی دیتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ عوام کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کو کیوں نکالا۔ عوام اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے، عوام روزگار چاہتی ہے، عوام روٹی، کپڑا اور مکان چاہتی ہے، عوام مفت صحت، مفت تعلیم چاہتی ہے اور عوام عزت چاہتی ہے۔ میاں صاحب، آج تک آپ نے عوام کی یہ کیا ہے؟ آپ نے زراعت کو تباہ کیا، آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو تباہ کیا، آپ نے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو تباہ کیا۔ یہ روزگار پیدا کرنے والے سب سے بڑے شعبے ہیں جنہیں آپ نے چن کر برباد کر دیا۔ آپ نے پی آئی اے اور سٹیل مل جیسے بڑے قومی ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، اور ظلم تو دیکھیں کہ مشیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ جو پی آئی اے خریدے گا اسے سٹیل ملز مفت دی جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، یعنی کہ ایک خریدو تو دوسرا مفت۔ سنو مسٹر مشیر خزانہ صاحب، یہ آپ کی دکان پر رکھا ہوا مال نہیں جس کو آپ بیچنے کی فکر میں ہو، یہ ہمارے قومی ادارے ہیں، ہزاروں محنت کش ان اداروں میں کام کرتے ہیں، لاکھوں لوگ کی روزی روٹی ان اداروں سے وابستہ ہے۔ یاد رکھو، میں یہ ادارے بیچنے نہیں دوں گا۔ سٹیل مل کی سرزمین سندھ حکومت کی ملکیت ہے، ہم
کبھی اسے بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ مفت کا مال نہیں جسے آپ اپنے حواریوں کو بیچ دو. ہم نہ صرف پارلیمان میں بلکہ سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے. میں آپ کو محنت کشوں کے حقوق سلب نہیں کرنے دیں گے. میں آپ کو غریبوں کے چولہے ٹھنڈے کرنے نہیں دوں گا. میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا مگر اب کر رہا ہوں. شرم کرو, حیا کرو. حالات جیسے بھی ہو کوئی اپنی ماں کا زیور نہیں بیچتا. کوٹلی ستیا والو, آپ کو پتا ہے یہ ایئر بلو وزیر اعظم پی آئی اے کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بظاہر سادہ نظر آنے والا یہ وزیر اعظم بھی اتفاق فاؤنڈری کا تربیت یافتہ نکلا. پی آئی اے کی انٹرنیشنل روٹس جس تیزی سے بند کیے جا رہے ہیں اسی تیزی سے ایئر بلو کے روٹس کھولے جا رہے ہیں. قومی ایئر لائن کو اس لیے برباد کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے کاروبار کو ترقی دی جا سکے. نواز شریف جب بھی اقتدار میں آیا اس نے پاکستان سٹیل مل کو تباہ کیا تاکہ اس کی اتفاق فاؤنڈری کا لوہا اور سریا بکے. اور اب ایئر بلو وزیر اعظم پی آئی اے کو تباہ کر کے بیچنا چاہتا ہے تاکہ اس کی ایئر بلو ترقی کرے. یہ لیڈرز نہیں, یہ سیاستدان نہیں, یہ کاروباری ہے جو صرف اپنا منافع دیکھتے ہیں. ان کو نہ ملک کی کوئی فکر ہے نہ عوام کی کوئی فکر ہے. ساتھیوں, شہباز شریف نے پچھلے 5 سال میں صرف ایک نامکمل ہاسپٹل کا افتتاح کیا اور خیبر پختونخوا میں اس وقت میں ایک نیا کالج یا یونیورسٹی نہیں بنائی گئی, ایک نیا سرکاری ہاسپٹل نہیں بنایا گیا. جبکہ میں نے پچھلے 8 مہینوں میں سندھ میں عالمی معیار کے 5 بڑے ہاسپٹلز کا افتتاح کیا جہاں بالکل مفت علاج ہوتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ لاہور میں میٹرو بس سروس بنائی گئی ہے, مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ اس بس سروس کا لاگت انڈیا کے مارس مشن سے بھی زیادہ ہے اور یہ صرف اپنا کمیشن بنانے کے لیے, تو پھر میرا دل دکھتا. مجھے خوشی ہے کہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین بنائی جا رہی ہے, مگر مجھے افسوس ہے کہ اس کی لاگت چاروں صوبوں کے مجموعی تعلیمی بجٹ سے بھی زیادہ ہے, اور وہ بھی صرف زیادہ کمیشن کھانے کے چکر میں. اور تو ملتان میٹرو بس بھی ایک انٹرنیشنل کرپشن سکینڈل ہے جس کے بارے میں ملتان والے بھی پریشان ہیں.
کہ یہ کیسی میٹرو ہے جو سواریوں کے بغیر ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے. ساتھیوں، میاں صاحبان کے بعد اب خان صاحب نے پشاور میں میٹرو بس بنا رہا ہے. منافقت تو دیکھیں کہ پہلے میٹرو بننے پر انہیں گالیاں دیتے رہے اور اب وہ خود میٹرو بنا رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے مہنگی ترین میٹرو بس سروس ہوگی. خان صاحب کرپشن کے خلاف تو پورے ملک میں شور مچاتے ہیں، مگر اپنے وزیر اعلیٰ پر لگے کرپشن چارجز پر خاموش رہتا ہے. یہاں تک کہ عدالت سے نااہل ترین قرار دیا گیا ان کی ATM مشین. اب بھی PTI کا سیکرٹری جنرل ہے. خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف شور مچاتے رہتے ہیں، مگر لودرا میں نااہل ترین کے سیاسی وارث کو ٹکٹ دے کر موروثی سیاست پر بھی یو ٹرن کر لیا. ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ پاک دامنی کا دعویٰ کرنے والے ایک ایک کر کے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں. کرپشن کے نام پر تماشا سجانے والے کی منافقت سامنے آ گئی ہے. خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل ہیلی کاپٹر کی دعائیں میں اڑ رہے ہیں. خان صاحب نے ہر شخص کو کرپٹ بولا، مگر خود اپنی آمدن کی ذرائع نہیں بتا سکا. انہوں نے پہلی بار اچھے طالبان اور برے طالبان کی طرح گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ متعارف کروایا ہے. جو ان کی چھتری میں چلے گئے وہ پاک باز ہو گئے، جو ان سے دور رہے ان پر الزامات کی بوچھار ہوتی رہی. ہم نے کہا تھا کہ سیاسی بیان بازی میں گالم گلوچ سے پرہیز کرے. ہم نے کہا تھا اصولوں کی سیاست سے پہلے سیاست کے اصول سیکھے. اس وقت آپ نے نہیں مانا. آج آپ نے دیکھ لیا جو زبان آپ دوسروں کے خلاف استعمال کرتے تھے آپ خود اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کا نیا خیبر پختونخوا کہاں ہے؟ کہاں گیا آپ کا صحت اور تعلیم کا انصاف؟ کہاں ہے آپ کا 90 دن میں کرپشن سے پاک صوبہ؟ کہاں گیا آپ کا احتساب کمیشن؟ کہاں ہے وہ دودھ اور شہد کے نعرے؟ کہاں تھی آپ کی غیر سیاسی پولیس جس کی سرپرستی میں مشال خان کو بے دردی سے قتل کیا گیا؟ کہاں گئے آپ کے 1 ارب درخت؟ آپ نے تو سی ایم ہاؤس کو لائبریری میں تبدیل کرنا تھا، مگر آپ نے وہاں سوئمنگ پول بنا دیا. کہاں گئے آپ کے وعدے؟ کہاں گئے آپ کے نعرے؟ پچھلے 5 سالوں سے آپ کی تقریر سنتے سنتے عوام کے کان پک گئے ہیں، لیکن آپ نے اس سارے عمل میں کچھ دیا تو صرف گالی دی، کچھ لیا تو صرف یو ٹرن لیا. صدر زرداری نے آپ کو ابھی صرف ایک سبق پڑھایا ہے. آنے والے وقتوں میں
کچھ اور سبق بھی آپ کو پڑھائیں گے. اور اگر آپ نہ سیکھے تو ایک ایسا یو ٹرن آئے گا جس سے آپ سیاست چھوڑ کر واپس کرکٹ کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں بال ٹیمپرنگ کا شوق پورا کریں گے. ساتھیوں، ہم ان دونوں کے خلاف لڑیں گے، ان دونوں قوتوں کے خلاف لڑیں گے. ہمارے ہتھیار ہمارے نظریات ہیں اور ہمارے نظریات عوام کو بااختیار بنانے کی جدوجہد پر مبنی ہے. میں نے آئندہ الیکشنز کے لیے ایک لاہے عمل کا اعلان پارٹی کے 50ویں یوم تاسیس پر پیش کیا تھا. آج یہ نوجوان آپ سے اسی کا عہد کرتا ہے کہ ایک بھٹو شہید کے سیاسی فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہم سماج کے استحصالی ڈھانچوں کے خلاف اپنی انقلابی جدوجہد جاری رکھیں گے اور پاکستان کو حقیقی سوشل ڈیموکریٹک ملک بنائیں گے. تو بھٹو شہید اور بی بی شہید نے جن عوام دوست اور ترقی پسند اصلاحات کا آغاز کیا تھا، نہ صرف ان اصلاحات کا تحفظ کریں گے بلکہ ان کی روشنی میں مزید تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اس میں معاشی اصلاحات، لیبر اصلاحات، خواتین کے تحفظ کے اصلاحات، اقلیتوں کے تحفظ کی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات، صحت عامہ کی اصلاحات، زرعی اصلاحات اور دیہی ترقی. ہم ایسی اصلاحات لائیں گے کہ نوجوانوں کو روزگار ڈھونڈنا نہ پڑے بلکہ حکومت خود آپ کے لیے روزگار کے دروازے کھولے گی. 3. صدر زرداری کی قیادت میں کی گئی بنیادی اصلاحات کا نہ صرف تحفظ کریں گے بلکہ ان اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. ان اصلاحات میں 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، آغاز حقوق بلوچستان، گلگت بلتستان امپاورمنٹ، پختونوں کی شناخت، فاتح کے خیبر پختونخوا کے ساتھ مرجر اور سی پیک کا منصوبہ ہے. 4. آئندہ کی سیاست میں ہماری ترجیح ہوگی کہ پاکستان میں عدالتی، سول سروس اور پولیس اصلاحات کا آغاز کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اس عدالتی، سول سروس اور پولیس کے مفلوج نظام کی تبدیلی کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ ہم عوام کی امپاورمنٹ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. دوستو، آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پنجاب کو جاتی عمرہ اور بنی گالا کی نفرت کی سیاست سے آزاد کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے، میرا ساتھ دے. گلی گلی اور گھر گھر جا کر میرا پیغام پہنچائے. نوجوانوں کو پارٹی کی رکنیت سازی مہم میں سرگرم کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبرز بنائیں، پارٹی کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور بھٹو شہید اور بی بی شہید کے اندرون مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرے. میرا ساتھ دے، تیر کا ساتھ دے، بے نظیر کا ساتھ دے. ہم اپنے سب شہیدوں کا حساب لیں گے.
आमरों की गोद में पलने वाली सियासी पार्टीज को शिकस्त देंगे, अवामी राज कायम करेंगे, इस मुल्क को पुरअमन, खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाएंगे। आओ आओ मेरे साथ दो कि हम बीबी शहीद के इस नारे को हकीकत में बदल दे। मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, इल्म, सेहत सबको काम। मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, इल्म, सेहत सबको काम। मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, इल्म, सेहत सबको काम। कोटली सत्या का निशान क्या? मरी का निशान क्या? काहूटा का निशान क्या? कलर का निशान क्या? बहादुरों का निशान क्या? मजदूरों का निशान क्या? किसानों का निशान क्या? तुलबा का निशान क्या? गरीबों का निशान क्या? शहीदों का निशान क्या? हम सब का निशान क्या? भुट्टो का निशान क्या? बीबी का निशान क्या? मेरा निशान क्या? जीत का निशान क्या? आपका निशान क्या? जिए भुट्टो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपने देखा बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे हैं कोटली सत्या में, जहां पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि भुट्टो और बीबी के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मेरा साथ दें। जोशीला खिताब किया उन्होंने यहाँ पर और कहा कि पीपल्स पार्टी पुलिस के निज़ाम की तब्दीली का ऐलान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि इनकलाबी जद्दोजहद जारी रखेंगे और पाकिस्तान को हकीकी जमहूरी मुल्क बनाएंगे। और ये आपके सामने मनाजिर हैं, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मौजूद है इस वक्त स्टेज पर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करने के बाद अब रवाना हो रहे हैं और दीगर कायदीन की उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है।